نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آپ کے سامنے 3 اہم پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں پہلا قرآن پاک کی تفسیر فہم قرآن کے عنوان سے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ یہ تینوں پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 40 ہے۔ عزیزان محترم، قریش کو جب یہ 3 چیزیں دستیاب ہو گئیں، نمبر 1 لکڑی کے تختے مل گئے انہیں، جدہ قریب جو کشتی آئی تھی اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اس کے تختے انہوں نے خرید لیے تھے تو وہ تختے ان کو مل گئے۔ نمبر 2، ان کے شہر مکہ میں ایک قبطی بڑھئی تھا تو خانہ کعبہ پر چھت ڈالنے کے لیے اس بڑھئی کی خدمات بھی ان کو مل گئیں۔ اور نمبر 3، سانپ کا مسئلہ تھا کہ سانپ جو سامان میں گھسا ہوا تھا، وہ سامان جو نذرانے کے لیے آتا تھا خانہ کعبہ میں، تو وہ سامان کے اندر گھسا ہوا تھا سانپ، اور وہ دن کی مطلب ہے چمک دمک میں، دھوپ میں، روشنی میں وہ سامان سے نکل کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آ بیٹھتا تھا دھوپ لینے کے لیے یا دھوپ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا اور اس کو وہ اٹھا کر لے گیا پرندہ سانپ کو۔ تو اس طرح ان کے تینوں مسائل حل ہو گئے۔ تو اب اہل قریش نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ پہلے تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ صرف دیواریں اونچی کر دیں گے اور چھت ڈال دیں گے، لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صرف دیواریں نہیں ڈالنی بلکہ اگلی دیواروں کو ڈھا کر اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ جب یہ فیصلہ متفقاً سب نے کر لیا تو اس وقت ان میں سے ابو وہب بن عمر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب حضرت عبداللہ کے ماموں ہیں، جی ہاں، ابو وہب بن عمر، وہ اٹھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا ایک پتھر نکالا۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ سے اچھل کر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اے گروہ قریش، سنو میری بات کہ اس کی تعمیر میں اپنی پاک کمائی خرچ کرنا، پاک کمائی لگانا، جی ہاں، خرچی کا پیسہ نہ لگانا، یعنی کہ رشوت وغیرہ کا پیسہ یا غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا پیسہ خانہ کعبہ پہ نہ لگانا۔ یہ ابو وہب بن عمر کہہ رہا ہے کہ خرچی کا پیسہ اس پر نہ لگانا، نمبر 2 سود کا پیسہ اس پر نہ لگانا خانہ کعبہ پر، اور نمبر 3 ظلم سے حاصل کیا ہوا پیسہ بھی یہاں نہ لگانا، اور نمبر 4 چوری چکاری اور ٹھگی پلالی کا پیسہ بھی اس پر نہ لگانا۔ یہ اس نے ابو وہب بن عمر نے یہ بات کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کے ماموں تھے۔ تو اب ابن اسحاق نے، چونکہ سب سے پہلی سیرت کی کتاب ابن اسحاق نے لکھی ہے، سیرت ابن اسحاق، کیونکہ آج کل وہ دستیاب نہیں اور سیرت ابن اسحاق کی تمام باتیں تقریباً وہ سیرت ابن ہشام میں آ گئی ہیں، تو لہٰذا سیرت ابن ہشام سے ہی مدد لی جاتی ہے، لیکن باتیں ساری وہ ابن اسحاق کی ہیں سیرت ابن ہشام کے اندر بھی۔ تو ابن اسحاق نے یہ کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن نجی نے یہ بات کہی، یہ ابن اسحاق کہہ رہا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن نجی نے یہ بات کہی، اور انہوں نے عبداللہ بن صفوان سے یہ روایت سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جادہ بن حبیرہ بن ابی وہب بن عمر کے لڑکے کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا میں نے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس کے متعلق میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، تو کہا گیا کہ وہ جادہ بن حبیرہ کا بیٹا ہے۔
تو اس وقت عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اس شخص کا دادا، اس لڑکے کا دادا یعنی کہ ابو وہب بن عمر، ہاں جی، اس کا دادا یعنی ابو وہب بن عمر، اس شخص کا دادا یعنی ابو وہب بھی وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ میں سے ایک پتھر نکالا تھا اور وہ پتھر اس کے ہاتھ سے اچھل کر خانہ کعبہ میں اپنی جگہ پر چلا گیا تھا۔ ہاں جی، اس نے اس وقت کہا تھا کہ اے گروہ قریش، ہاں جی، ابو وہب بن عمر نے اس وقت بتایا تھا کہ اے گروہ قریش، تم اپنی جائز کمائی لگانا خانہ کعبہ پر، اس کی تعمیر میں اپنی غلط کمائی اس پر خرچ نہ کرنا۔ تو یہ باتیں انہوں نے اس وقت بتائی تھیں، یہ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ تمام باتیں درج ہیں۔ تو ابو وہب بن عمر کے بارے میں سیرت ابن ہشام میں کئی اشعار بھی درج ہیں، جن میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلا شعر ہے کہ ولو بابی وہب الخت مطیتی غدت من فداہ رحلها من خائب، اگر وہب کے پاس میں اپنی اونٹنیاں بٹھاؤں، یعنی کہ ابو وہب بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کے ماموں، کہ اگر میں وہب کے پاس ان کے پاس اپنی اونٹنیاں بٹھاؤں تو اگلے دن کے سفر کے لیے میری سواری کی خورجیاں خالی نہ رہیں گی، یعنی کہ وہ کھانے پینے کے سامان سے بھری ہوں گی خورجیاں۔ جی ہاں، یہ ابو وہب بن عمر کے بارے میں اس کا جو ہے عبداللہ بن صفوان کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ ابن اسحاق یہ بتا رہا ہے، روایت ابن اسحاق کی ہے یہ۔ تو بھی اب اگلا شعر اس کا، بھی اب یازا من فرعی لؤیہ بن غالب اذا حصلت انصابها فی الزوائب، جب شرافت اور نسب کا حساب کیا جائے تو لوی بن غالب کی دونوں شاخوں میں وہ سب سے زیادہ شریف ثابت ہوں۔ یعنی کون؟ ابو وہب بن عمر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کے ماموں ابو وہب بن عمر، جنہوں نے پتھر نکالا تھا خانہ کعبہ سے اور وہ پتھر اچھل کر ان کے ہاتھ سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا تھا۔ یہ ان کی تعریف میں اشعار کہے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا شعر، اس وقت کے جو شعراء تھے انہوں نے مطلب وہب بن عمر کی تعریف کی ہے، اس وقت کے زمانہ کے شعراء نے، مکہ کے شعراء نے۔ تو تیسرا شعر کہا گیا، ابی لأخذ الضیم یرتاح للندی توسط جداہ فروع الاحائب، اس کے دونوں دادا یعنی نانا اور دادا، اس کے دونوں دادا سے مراد ہے نانا اور دادا دونوں، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، اس کے دونوں دادا یعنی نانا اور دادا محاسن کی تمام شاخوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، محاسن کی تمام شاخوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ اور چوتھا اور آخری شعر شاعر نے لکھا ہے کہ عظیمہ رماد القدری یملا جفانہ من الخبز یعلوہن مثل الصبائب، اس کی دیگوں کے نیچے کی راکھ ڈھیروں میں ہوتی تھی۔ یعنی وہب بن عمر کی تعریف کرتے کہتا ہے کہ اس کی دیگوں کے نیچے کی راکھ جو ہے ڈھیروں میں ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کا پیٹ روٹی سے بھرتا ہے اور اس پر لذیذ گوشت بھی لوگوں کو دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب حضرت عبداللہ کے ماموں جناب ابو وہب بن عمر، ان کی تعریف میں یہ شعر کہے گئے ہیں، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے کہ یہ واقعہ، جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کی ابھی ابتدا ہو رہی ہے، ابھی ڈھایا نہیں گیا، اتفاق کیا اہل قریش نے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کرنے کی بجائے اب ہم اس کو مکمل طور پر ڈھا دیں اور نئے سرے سے تعمیر کریں۔ تو اس وقت وہب بن عمر نے پتھر نکالا خانہ کعبہ سے، تو وہ ان کے ہاتھ سے اچھل کر دوبارہ اپنے مقام پر چلا گیا۔ تو یہ ان کی تعریف میں کہا جا رہا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔